یہ گزرے ہوئے وقت کا ایک سچا قصہ ہے۔ کچھ دن پہلے میرا گزر وہاں سے ہوا جو کبھی میرا آبائی شہر تھا۔ کسی کام سے مجھے وہاں ایک رات ٹھہرنا پڑا۔ اسٹیشن کے قریب ایک سرائے تھی جس میں دور دراز کے شہروں سے آنے والے مسافر ٹھہرا کرتے تھے۔ میں بھی اسی سرائے میں ایک رات گزارنے کے خیال سے داخل ہوا۔ کچھ دیر بعد جب میں کھانے سے فارغ ہوا تو مجھے اپنے شہر کے لوگ، اپنے دوست عزیز یاد آنے لگے۔ میں انہی خیالات میں گم تھا کہ مجھے اچانک قریب سے ایک بوڑھے کی آواز نے چونکا دیا۔ بوڑھا کہہ رہا تھا، بوڑھوں میں تجربے کی وجہ سے زیادہ صلاحیت ہوتی ہے کیونکہ عمر کے ساتھ ساتھ ان کا تجربہ بھی وسیع ہوتا جاتا ہے۔ میں نے مڑ کر دیکھا تو 3 نوجوان لڑکوں سے اس بوڑھے کی بحث ہو رہی تھی۔ نوجوان کہہ رہے تھے، آج کا دور نیا دور ہے، نیا زمانہ ہے، آج کا بچہ بھی بہت عقل مند ہوتا ہے، بوڑھے لوگ تو سیدھے سادے ہوتے تھے۔ بوڑھا بھی اپنی بات منوانے کی پوری کوشش کر رہا تھا۔ بچوں، تجربہ بہت بڑی چیز ہے جو ابھی تم لوگوں میں نہیں ہے۔ ایک لڑکے نے کہا، بڑے صاحب، آج کی تعلیم بہت وسیع ہے، آج کا دور مشینی دور ہے، آج کے بچے ہر بات میں کیا، کیوں اور کیسے قسم کے سوالات کرتے ہیں، کبھی کسی بات میں خاموش نہیں ہوتے بلکہ اس کا جواب مانگتے ہیں۔ یہ موضوع میری دلچسپی کا تھا کیونکہ میں بھی کبھی اسی طرح اپنے والد صاحب سے بحث کیا کرتا تھا۔ میں نے اس بحث میں شامل ہوتے ہوئے کہا، معاف کیجئے، میں بھی آپ کی محفل میں شامل ہونا چاہتا ہوں۔ تینوں نوجوانوں نے خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہا، ہاں ہاں، بے شک آپ بھی شامل ہو کر ہماری اکثریت میں اضافہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا، آپ تینوں نوجوان دوستوں نے اپنی اپنی عقلمندی اور سمجھداری کے واقعات سنا دیے۔ آپ کہتے ہیں کہ آج کا تو بچہ بھی بہت عقل مند ہے کہ وہ کیا، کیوں اور کیسے قسم کے سوالات کر کے بڑوں کو لاجواب کر دیا کرتا ہے۔ تو جناب، پہلے زمانے کے بچے بھی عقل مند ہوا کرتے تھے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ ہمارے بزرگ بچوں کو نصیحت کیا کرتے تھے کہ بیٹے، کبھی بڑوں کو جواب نہ دینا، جو کہیں سر جھکا کر سن لینا، کبھی بے ادبی نہ کرنا۔ یہی وجہ تھی کہ پہلے زمانے کے بچوں کی ذہانت کھل کر سامنے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ دل ہی دل میں سوچ کر خاموش ہو جایا کرتے تھے، جبکہ آج ہم اپنے بچوں کی حاضر جوابی پر ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں، خواہ وہ بے ادبی میں ہی کیوں نہ شامل ہو۔ اب میں آپ سب کو اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ سناتا ہوں۔ ایک شہر میں ایک امیر بزرگ رہا کرتے تھے۔ اب سے تقریباً 5 سال پہلے کی بات ہے کہ بڑھاپے کی وجہ سے وہ اپنی وصیت اپنے وارثوں کے نام اپنی زندگی میں لکھ دینا چاہتے تھے۔ ان بزرگ امیر کے 3 بیٹے تھے اور ایک چھوٹا بھائی تھا۔ اس کے علاوہ کچھ وہ اللہ کے نام بھی دینا چاہتے تھے۔ ان کے تینوں بیٹے اکثر اپنے والد سے بحث کیا کرتے تھے کہ جوانی کے ساتھ ساتھ بوڑھوں میں عقل بھی کم ہوتی جاتی ہے، اسی لیے بوڑھے لوگ بڑھاپے کی دہلیز میں قدم رکھنے کے ساتھ کچھ بے وقوف بھی ہو جاتے ہیں کیونکہ ان میں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے۔ امیر بزرگ نے کہا کہ بیٹے، اگر پوری محفل میں ایک بھی بوڑھا ہو تو وہ محفل بابرکت ہوتی ہے، اور بزرگی کے رعب سے کوئی بھی نوجوان غلط بات نہیں کرتا یا غلط قدم اٹھانے کی ہمت نہیں کرتا۔ بوڑھوں کی تجربے کار نگاہیں آگے آنے والے حالات کو پہلے ہی سے بھانپ لیتی ہیں۔ بزرگ کے 3 بیٹے اپنے باپ سے زیادہ اپنے آپ کو عقل مند اور سمجھدار سمجھتے تھے۔ ایک روز اچانک امیر بزرگ کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں بعد بیٹوں کو خیال آیا کہ والد صاحب اپنے مرنے سے پہلے وصیت نامہ لکھا تھا، اس وصیت نامے کو پڑھ کر اس پر عمل کرنا چاہیے۔ امیر بزرگ کے بھائی نے، جو عمر میں اپنے بھتیجوں سے کچھ ہی بڑے تھے، وصیت نامہ پڑھ کر سب کو سنایا۔ اس میں لکھا تھا کہ میں نے باقائمی ہوش و حواس یہ وصیت نامہ تحریر کیا ہے کہ میری ملکیت میں جو 19 اونٹ ہیں، ان 19 اونٹوں میں سے 5واں حصہ ہر بیٹے کو دیا جائے، 10واں حصہ میرے بھائی کو اور چوتھائی حصہ اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیا جائے۔ کسی بھی اونٹ کو ذبح کر کے حصے نہیں کیے جائیں بلکہ ہر ایک کے پاس زندہ اونٹ جائیں۔ اونٹوں کی تقسیم کے بعد ہی وصیت کے مطابق زمین و جائیداد تقسیم ہو سکے گی۔ یہ عجیب وصیت سن کر سب لوگ حیران رہ گئے۔ ان کے تینوں بیٹے اپنی اپنی عقل سے حساب لگاتے رہے لیکن کسی بھی طرح اس وصیت کے مطابق حصے تقسیم نہیں ہو رہے تھے۔ ان کے بھائی نے کہا، تم اپنے باپ کو خپتی سمجھنے لگے تھے، انہوں نے مرتے وقت یہ عجیب و غریب وصیت نامہ تحریر کیا ہے کہ جو ہم سمجھ نہیں پا رہے۔
حالانکہ انہوں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ وصیت نامہ صحیح لکھا ہوگا۔ ہمارے حساب سے جب تک کسی ایک اونٹ کو ذبح نہ کیا جائے اس کے حصے ٹھیک ٹھیک نہیں ہو سکتے، جبکہ وصیت میں اونٹ ذبح کر کے حصہ کرنے کی یا اپنا حصہ دوسرے کے حق میں چھوڑنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ اس کشمکش میں کئی ماہ گزر گئے۔ ایک دن انہوں نے شہر میں اعلان کروا دیا کہ جو کوئی بھی اس وصیت کے مطابق اونٹوں کے ٹھیک ٹھیک حصے لگا دے گا اس کو ایک اونٹ انعام میں دیا جائے گا۔ یہ اعلان سن کر شہر سے کئی نوجوان آئے اور بہت سوچ بچار کر کے ناکام لوٹ گئے۔ کسی کی بھی سمجھ میں یہ وصیت نہیں آئی۔ ایک دن ایک بزرگ تشریف لائے۔ انہوں نے امیر بزرگ کے مکان کے دروازے پر اونٹ سے نیچے اتر کر امیر کے بھائی اور بیٹوں کو بلایا۔ جب مرحوم امیر کے وارث آئے تو بزرگ نے کہا کہ وصیت نامہ لاؤ۔ مرحوم امیر کے بھائی نے وصیت نامہ لا کر بزرگ کو دیا اور کہا کہ حضور آپ اندر تشریف لے چلیں، لیکن بزرگ نے کہا میں جلدی میں ہوں، تم اپنے 19 اونٹ وصیت کے مطابق لے آؤ۔ سب حیران ہوئے کہ یہ 19 اونٹ یہاں کیوں منگوا رہے ہیں، لیکن امیر کے بھائی نے فوراً عمل کرتے ہوئے وہاں اونٹ لانے کا حکم دیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد وہ 19 اونٹ وہاں پہنچ گئے۔ اسی دوران میں بہت سے لوگوں کو بھی معلوم ہو گیا اور وہ امیر کے گھر بٹوارا ہونے کا منظر دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ جب 19 اونٹ آ گئے تو بزرگ نے اپنا ایک اونٹ بھی اس میں شامل کر دیا۔ سب لوگوں کے منہ حیرانی سے کھل گئے کہ یہ تو اپنا اونٹ بھی اس میں شامل کر رہے ہیں، جبکہ وصیت نامے میں تو ایسا کچھ کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ بزرگ نے سب کو انگلی کے اشارے سے منع کیا کہ خاموش رہیں۔ جب 20 اونٹ ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ 20 اونٹوں کے 5ویں حصے کے مطابق ہر بیٹے کو 4 اونٹ دیے جائیں گے، یعنی تینوں بیٹوں کے 12 اونٹ الگ کر دو۔ اب بچے 8 اونٹ، اس میں 10واں حصہ یعنی 2 اونٹ ان کے بھائی کو دے دو، اور ان کے بھائی کے 2 اونٹ الگ کر دیے گئے۔ اب باقی رہ گئے 6 اونٹ۔ پھر بزرگ نے کہا چوتھائی حصہ یعنی 5 اونٹ اللہ کی راہ میں نکال دو۔ باقی رہا 1 اونٹ جو میرا تھا، وہ میں نے لے لیا۔ یہ کہہ کر وہ بزرگ اپنے اونٹ پر بیٹھے اور مسکراتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ لوگ حیران رہ گئے کہ ایک ضعیف بزرگ آئے اور چند منٹوں میں وصیت نامے کے مطابق فیصلہ کر کے واپس چلے گئے۔ امیر کے بیٹے اپنے آپ پر شرمندہ تھے۔ آج انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ بزرگ ہی اپنے وسیع تجربے کی وجہ سے عقل مند اور سمجھدار ہوتے ہیں۔ انہی کے بابرکت قدموں سے ہر مشکل کام آسان ہوتا ہے۔ دوستو، یہ واقعہ دراصل میرے اپنے ساتھ ہی گزرا ہے۔ میں ہی مرحوم بزرگ امیر کا چھوٹا بیٹا ہوں۔ میں بھی کبھی تمہاری طرح نوجوان نسل کو ہی عقل مند اور بزرگوں کو بے وقوف سمجھتا تھا، لیکن اب بزرگوں کو قدر کی، عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، اور یہی ہمارا سرمایہ ہے۔ پیارے بچوں، دیکھا آپ نے کہ ہمیں اپنے بزرگوں کی قدر کرنی چاہیے، عزت کرنی چاہیے، کیونکہ ان کا تجربہ زیادہ ہوتا ہے اور وہ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔